صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 139 سے شروع کرنا ہے اور ہمارا یہ پارہ مکمل ہو رہا ہے جی 139 سے شروع کر رہے ہیں، 147 پہ مکمل ہو رہے ہیں، 147 پہ، یعنی پیچھے 8 آیات، اس کو ملا کے 9 آیات ہے، اس آیت کو ملا کے 9 آیات بن رہی ہیں اور ہمیں 2 دن کا سبق بنے گا اور پھر ہمارا ٹیسٹ آ رہا ہے۔ آپ سب بازیوں سے درخواست ہے ریگولر کلاس لیں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری بھی کریں، ابھی سے شروع کریں پچھلی ریکارڈنگس کو سننا۔ اس میں پچھلے دنوں ہم نے پرسوں شاید یعنی پچھلی کلاس سے پہلے جو 2 کلاسیں لی ہیں وہ وائس پہ لی ہیں، اسی گروپ میں مل جائیں گی آپ کو، وہ وہاں یہاں سے لے لیں اور باقی سب آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے راستے آسان فرمائے اور ہمیں استقامت کے ساتھ کلام عظیم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ الذین وہ لوگ یتخذون جو بنا لیتے ہیں کافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر، ایبتغون عندهم العزہ کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزت للہ جمیعا پس سب عزتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، ان سے مراد منافقین ہیں اور کافروں سے مراد یہودی ہیں۔ منافقین یہود سے دوستی رکھتے تھے اور بعض یہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کامیاب نہیں ہوگا، اور یہود یہ کہتے تھے کہ بالآخر غلبہ اور اقتدار ان کو ہی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو یعنی یہودیوں کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو رد فرمایا اور فرمایا کہ بے شک تمام غلبہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ تمام غلبہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور ایک اور آیت میں فرمایا سورہ منافقین کی آیت نمبر 8 غلبہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کے رسول اور مسلمانوں کے لیے بھی غلبہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے غلبہ عطا فرما دے اس کے لیے بھی غلبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی نسبت کے لیے اس تعلق کو استوار کرتا ہے اور غلبہ حاصل کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ ہی کا غلبہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 140 میں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ اور قد بے شک نزلہ نازل کیا علیکم تمہارے اوپر فی کتاب میں ان اذا سمعتم کہ جب تم اس کو سنو، جب تم سنو آیات اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یکفر بہا و یحزأ بہا
اس کا کفر کیا جائے گا اور اس سے اس کا مذاق اڑایا جائے گا، فلا تقعد، تو پھر جو اس کا کفر کرے اور جو اس کا مذاق اڑائے اس کے ساتھ نہ بیٹھ، معہم، یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ یخوض، وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، تب تک ان کے پاس نہ بیٹھو، انکم ذم مثلہم، بے شک بے شک اس وقت اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس وقت تم بھی انہی کے جیسے ہو جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کے سب۔ محاورتاً ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو یہاں تک کہ وہ انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے، ورنہ بلا شبہ تم بھی انہی کے مثل قرار دیے جاؤ گے۔ منافقین علماء یہود، منافقین جو تھے وہ علماء یہود کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور وہ قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کی تکذیب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی مجلس میں بیٹھنے سے منع فرما دیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے منافقو، تم بھی کفر میں ان علماء یہود کی مثل ہو۔ اہل علم نے کہا کہ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص کفر سے راضی ہو وہ خود بھی کافر ہی ہو، اور جو شخص کسی برے کام سے راضی ہو اور برا کام کرنے والے کے ساتھ مل جل کر کام کر رہا ہو تو خواہ اس نے وہ برا کام نہ کیا ہو پھر بھی وہ ان کے ساتھ رہنے پر گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورنہ تم بھی ان کی مثل قرار دیے جاؤ گے۔ یہ اس وقت ہے جب ان مجلس میں بیٹھنے والا وہاں بیٹھنے پر راضی ہوں، لیکن اگر وہ بیٹھنے پر راضی وہاں بیٹھنے پر بیزار ہو اور ان کی کفری باتوں پر غضبناک اور متنفر ہو رہا ہو، لیکن کسی مجبوری اور خوف کی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ان کے مثل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ منافق مدینے میں یہود کے پاس بیٹھتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف باتیں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ منافق خوش ہوتے تھے، اس لیے وہ بھی ان کافروں کی ہی مثل قرار پائے، اور مکہ میں جب مسلمان مشرکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے خلاف باتیں سنتے تھے تو ان کے دل میں ان باتوں سے بیزار ہو جاتے تھے اور متنفر ہوتے تھے، اور مسلمان مشرکوں کے غلبے اور ظلم کی وجہ سے مجبور تھے، اس لیے ان مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص کسی کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جائے اور اس سے یہ کہے کہ تم کل آنا، یہ شام کو آنا، تو وہ شخص کافر ہو جائے کیونکہ وہ شخص اتنی دیر کے لیے اس کے کفر پر راضی ہو گیا۔ اس ساتھ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کے پاس بیٹھنا، ان سے ملنا جلنا اور باتیں کرنا مطلقاً منع نہیں ہے۔ ان کے پاس بیٹھنا اس وقت ممنوع ہے جب وہ اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہوں۔ ہاں، کفار کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا ممنوع ہے، معاشی، عمرانی، ملکی، بین الاقوامی معاملات میں ضرور ان سے مل جل سکتے ہیں، یہاں باتیں کرنا بھی جائز ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 141 پڑھیں گے۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا علم نکم معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا علم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ الذین، وہ لوگ، یتربصون، جو رکتے ہیں، بکم،
تم سے، وَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر ہو ان کے لیے، پھر اگر ہو تمہارے لیے فتح اللہ کی طرف سے، قالوا وہ کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے ہاتھ کچھ فتح کا حصہ آ جائے، قالوا الم نستحوذ، تو کافروں سے کہتے ہیں کیا ہم قابو نہیں پا رہے تھے، علیکم تم پر، وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے تمہیں بچایا تھا، من المؤمنین مومنوں سے بچایا تھا، فاللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، فاللہ پس اللہ تعالیٰ، یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز بھی کافروں کو مومنوں پر کوئی راہ نہ ہوگی، وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو ظاہری فتح میں سے کچھ حصہ مل گیا تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اور اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا تھا، بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی کوئی راہ نہیں دے گا، یعنی مسلمانوں کے اوپر غلبہ نہ ہو سکے گا، نہیں پا سکیں گے غلبہ۔ آیت نمبر 41 ہم نے پڑھی ہے جی، یہ منافق تمہارا جائزہ لے رہے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی سے حصہ ملے تو کہتے ہیں کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا۔ سو منافقین دونوں طرف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے بھی اور کافروں سے بھی۔ ابو سلیمان نے کہا کہ یہ آیت بالخصوص منافقین کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ منافقین جو تھے مسلمانوں کی حالات کو دیکھتے رہتے تھے، اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی تو کہتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو تم ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دو، اور اگر کافروں کو غلبہ ہو جاتا تو کہتے کیا ہم تمہاری رائے پر غالب نہیں آ گئے تھے، یا ہم تمہاری دوستی میں غالب نہیں تھے، یا کیا ہم نے تمہاری مدد نہیں کی تھی، کہ اور یا پھر کیا ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم دین میں تمہارے ساتھ ہی ہیں، کہتے کہ کیا میں نے تم کو مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا، یعنی کیا جب ہم نے تم کو ان کے رسوا کرنے سے نہیں بچایا تھا، یعنی ان کے منصوبوں سے آگاہ نہیں کیا تھا مسلمانوں کے، اور کیا ہم نے تمہیں اسلام میں داخل ہونے سے نہیں روکا تھا۔ خلاصہ یہ کہ وہ اس کلام سے کافروں پر احسان جتانا چاہتے تھے اور ان سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اے منافقو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف غلبے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں بنائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ وہ منافقوں کی سزا کو ابھی روک دے، مؤخر کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم بھی نہیں دیا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز کوئی سبیل نہیں بنائے گا، حالانکہ وہ ہم سے قتال کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم پر غالب بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کافروں کی مسلمانوں کے خلاف کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا انجام کار مسلمان کافروں پر غالب ہوں گے، یعنی آخر میں جو غلبہ ہوگا وہ مسلمانوں کا ہی ہوگا، مسلمانوں کی ہی جیت ہوگی۔ اس آیت کی بہترین توجیہ یہ ہے کہ کافر دنیا کی جنگوں میں بھی ہرگز مسلمان پر غلبہ نہیں پا سکیں گے، بشرط یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہ کریں اور کسی برائی میں مبتلا نہ ہوں اور گناہوں پر
اصرار نہ کریں اور توبہ کو نہ چھوڑیں، اور جب وہ برے کاموں میں ملوث ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور لڑائی میں کافر ان پر غالب آ جائیں گے، اور یہ ان کے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 میں، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ تمہاری اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اور تمہاری بہت سی خطاؤں کو اللہ معاف بھی فرما دیتا ہے۔ علامہ نظام الدین شاشی حنفی بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں، اور یہ مال فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہیں جو اپنے گھروں اور اموال سے نکال دیے گئے ہیں۔ اس آیت کے سیاق و سباق میں مال غنیمت کے استحقاق کے بارے میں بیان ہے، اور یہ آیت میں الفاظ سے اشارتاً یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ مہاجرین جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں اب وہ فقیر ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ پہلے صاحب جائیداد تھے۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ کافر کو جب مسلمانوں کے مال پر غلبہ ہو جائے تو وہ مال مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور کافر اس کے مالک بن جائیں گے، کیونکہ اگر وہ مال بدستور مسلمان کی ملکیت میں رہتا تو اس پر قرآن مجید میں فقر کا اطلاق نہ ہوتا۔ فقر سے لگ رہا ہے کہ تنگ دستی ہے۔ اس آیت سے فقہائے احناف نے جو مسائل اخذ کیے ہیں وہ یہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مسلمانوں پر کوئی راہ نہیں رکھی، اس لیے اگر کسی عورت کا خاوند مرتد ہو جائے اور عدت تک دوبارہ اسلام قبول نہ کرے تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی جب تک وہ ارتداد پر رہے گا اور اسلام کی طرف رجوع نہیں کرے گا، وہ اس سے الگ رہے گی۔ کافر مسلمان کے نکاح کا ولی نہیں ہو سکتا اور نہ مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ کافر کی مسلمان کے خلاف شہادت جائز نہیں ہے۔ کافر کو مسلمان کا قاضی بنانا جائز نہیں ہے۔ کافر کو مسلمان کے لشکر کا امیر بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 142 کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ کو، وہو خادعهم، اور جبکہ وہ خادعهم، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف خفیہ تدبیر کرتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، ان کی نشانی یہ ہے ان منافقوں کی کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے کسالہ، تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤون الناس، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون، اور ہرگز بھی ان کے دل یاد نہیں کرتے اللہ کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ اللہ اکبر۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا سا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی علامتیں اور ان کے خواص بیان کیے تھے، اس آیت میں ان کی تمام بھی بیان کر رہے ہیں۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی، ابو عامر بن نعمان اور دیگر منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ مومن اور منافق دونوں پر ایک نور ڈالا جائے گا جس میں چلتے ہوئے وہ پل صراط تک پہنچیں گے۔ پل صراط پر پہنچنے کے بعد منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن اپنے نور کی وجہ سے پل صراط پر چلتے رہیں گے۔ اس وقت منافقین مومنوں سے کہیں گے، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مسلمانوں سے یہ کہیں گی، ہمیں دیکھو ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے واپس چلے جاؤ، پھر وہاں کوئی نور تلاش کرو
بس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کی اندرونی جانب کے دروازے میں رحمت ہوگی اور بیرونی جانب کے دروازے میں عذاب ہوگا۔ منافق مسلمانوں کو پکار کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود کو نفاق کے فتنے میں ڈالا اور تم مسلمانوں کی مصیبت کے منتظر رہے اور تم اسلام کے متعلق شک کرتے رہے اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا اور شیطان کے دھوکے نے تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا۔ حسن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو دھوکے کی سزا دے گا، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ خدا کا معنی ہے خا دال الف عین، اس کے معنی ہے جی کسی شخص کو کسی شے کی حقیقت کے خلاف وہم میں ڈال دینا۔ اللہ کو ان کے دھوکہ دینے کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے باطن میں جو کفر چھپایا ہوا تھا اس کے خلاف زبان سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے تاکہ اس نفاق کے ذریعے وہ دنیا میں اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں۔ جو فوائد مسلمانوں کو حاصل ہوتے ہیں مثلا زکوٰۃ، مال غنیمت، ان سب چیزوں میں بھی حصے دار بن جائے۔ اکثر منافقین اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ وہ اپنے ہی گمان میں اللہ کو کس طرح دھوکہ دینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کے منکر تھے اور اپنے گمان میں نبی کریم علیہ السلام کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ظاہر فرمایا کہ رسول کا دھوکہ دینا اللہ ہی کو دھوکہ دینا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا بالکل اللہ ہی کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی سزا دیتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں اپنے نبی کو ان کے نفاق پر آگاہ کر دیا اور آپ نے مسلمانوں کو اس کی خبر دے دی اور ان کا راز فاش کر دیا، اور دنیا میں بھی رسوا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو الگ سزا دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا باقی حصہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا رہ گیا ہے، وہ کل کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔